أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم After long discourse of Makkah and Quran, یہ مدنی صورتوں کا یہ 3 کا ایک گلدستہ سا آیا ہے قرآن میں. سورہ محمد 2 ہجری شعبان میں، رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، اور یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے. غزوہ بدر سے پہلے مائنڈ میکنگ جہاں جہاد کے لیے کی گئی ہے وہ 2 صورتیں ہیں، سورۃ بقرہ اور سورۃ محمد. مطلب انہی دنوں میں سورۃ بقرہ تو 10 ایئرز اس نے لیے ہیں نازل ہوتے ہوتے مختلف مواقع کے لیے، لیکن سورۃ محمد سن 2 ہجری میں ہی نازل ہوئی ہے. اب اس کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجیے سورۃ محمد کو سمجھنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی مدینہ میں قائم کی ہے وہ بڑے پرامن معاشرہ تھا. وہاں سے باہر سے مسلمان آئے ہیں، باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں، ایک کمیونٹی جن کی ایک خاص سوچ تھی، اور اس بنا پر ان کو وہاں اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا ہے، گھروں سے نکالا گیا ہے، ٹارچر برداشت کیا. وہ جب یہاں آتے ہیں تو مدینے والوں کو کچھ خاص نہیں کرنا پڑا، جانیں داؤ پہ نہیں لگانی پڑی. انہوں نے شیئرنگ کی ہے، اپنے گھر شیئر کیے ہیں، اپنی روٹی شیئر کی ہے، اپنی تجارت شیئر کی ہے، مطلب ویلکمنگ. اسی لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے، جنہوں نے مدد کی ہے. نصرہ روٹ ورڈ ہے نا انصار کا، ناصر کا بھی وہی ہوتا ہے، منصور کا بھی وہی ہوتا ہے. تو دے آر سپورٹیو اینڈ ہیلپنگ پیپلس. لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ اسلام ان کی زندگیوں میں ایک خوبصورتی لایا ہے. اسلام سے پہلے جو معاشرہ تھا، اسلام کے آنے کے بعد آلدو کہ دے آر شیئرنگ لاٹس آف تھنگس، بٹ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس کے بینیفٹ نظر آ رہے ہیں کہ ایک پرامن معاشرہ ہو گیا ہے، کوئی کسی کو گالی نہیں نکالتا، کوئی کسی کو مارتا نہیں ہے، ایک مطلب سب کچھ اچھا وہ دیکھ رہے ہیں. اور اچانک سے ایسا حکم آ جانا، ایسی صورت آ جانا، اور کہا جا رہا ہے کہ اٹھو اور اپنے گھر بار چھوڑ کے قتال شروع کر دو. جان دینا تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے. مطلب انہوں نے تو دین ایسا دیکھا ہے اب تک، ان کے سامنے ایسا دین اسلام ریپرزینٹ ہوا ہے جس میں سب اچھا ہے. اچانک سے اتنی وائلنس کو کیسے برداشت کریں گے؟ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے ذہن پریپیئرڈ ہیں. جو اپنا گھر کھو چکا ہوتا ہے نا، جو قربانیاں دے کر آیا ہوتا ہے، اس کے پاس کھونے کو اور کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس حاصل کرنے کو سارا جہان ضرور ہوتا ہے. وہ تو چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے انہیں 13 سال اسلام نے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، کیونکہ اسلام کا میسج دنیا تک یہ جانا تھا کہ اسلام نان وائلنس قسم کا ایک کمپین ہے. تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. وہ ان کے لیے تو یہ صورتیں اور یہ آیات بہت خوبصورت تھیں کہ اب انہیں موقع ملے گا. وہ جنہوں نے 13 سال ستایا، گھروں سے نکالا، اپنے ہی گھروں سے انہیں بے دخل کیا، چھین لی جائیدادیں، ہر ظلم کیا، آج ان سے بدلہ لینے کا موقع ملے گا. تو اس تناظر کے ساتھ دیکھیں مدینہ کی کمیونٹی میں، مدینہ کی اپنی کمیونٹی ایک کمفرٹیبل دین میں تھی، جیسے ایک پیدائشی مسلمان ہوتا ہے. مطلب ہم جتنے تو نہیں، انہوں نے پھر بھی کیا بلکہ بہت کچھ شیئر کیا ہے. اور اس کے لیے اخوت کا جو رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، اس میں ایک انصاری صحابی، ان کی یہ سوچ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میری 2 بیویاں ہیں تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک سے آپ نکاح کر لیجیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کے وہ بنے تھے، جن کا بھائی بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے، ان کے بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے مال میں سے آدھا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو. ہم جانتے ہیں نا، ہی واز اے ویری اسمارٹ مرچنٹ، بہت پیسے والے انسان تھے اور بہت اچھے تاجر تھے. تو انہوں نے کہا مجھے بازار کا راستہ دکھا دو کہ مدینہ کی تجارت کہاں ہوتی ہے، باقی میں خود کما لوں گا. تو ان لوگوں نے بہت سیکریفائس دیے تھے، بٹ یہ والا سیکریفائس جو وائلنس قسم کا، وہ انہوں نے نہیں جھیلا تھا. اب ان حالات میں صورت کا نازل ہونا، تو مائنڈ میکنگ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام
کسی ایک سوچ اور نظریے کا نام نہیں ہے، کہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہاں پر درس نہیں ہے، یہاں پر تقریریں نہیں ہیں. وہ کہ قرآن نازل ہو رہا ہے لیکن قرآن پریکٹس کرنے کے لیے نازل ہو رہا ہے. اسلام لانے کا مطلب، مسلمان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پھر اس کو ایز اے سسٹم آف لائف پوری دنیا پر اپلائی کر دیں گے. اب پریکٹیکل کریں گے. دنیا میں کوئی بھی استاد اور کوئی بھی ادارہ جو صرف آپ کو جس کے کریکولم میں صرف آپ کو سلیبس پڑھانا ہو، وہ اتنا کامیاب ادارہ نہیں سمجھا جاتا. جس کی لیبارٹریز، جس کے ایکسپیریمنٹل مطلب وہ انوائرمنٹ ہوگا، جو آپ کو تجربے کرا کے دکھائے گا، جو آپ کا مائنڈ اس میں کانسیپچول تعلیم کی طرف لے کر آئے گا، آپ اسے ہی دنیا کا بہترین ادارہ سمجھتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں میں ایک بہترین ٹیم اور ایک بہترین ادارہ قائم کر کے دکھا دیا اسلام کو. مسلمان ہے تو وہ سیاست بھی کر رہا ہے، مسلمان ہے تو وہ سولجر بھی ہے، وہ ایٹ اے سیم ٹائم معلم بھی ہے، سولجر بھی ہے، شاگرد بھی ہے، وہ اچھا انسان بھی ہے، انسانی حقوق ادا کرنے والا بھی ہے، کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہونے والا بھی ہے. تو اب جن کو وہ مدینے کی آبادی پناہ دے چکی تھی، اب ان کے پیچھے دشمن اگر آتے ہیں تو پھر ان کو کیا سلوک کرنا چاہیے. اور اس میں اس صورت کا ایک اور نام قتال بھی ہے، یعنی کہ اس میں صرف قتال کی بات کی گئی ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں انٹروڈکشن، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کون سی آیات لانے والے ہیں اور کون سے احکامات لانے والے ہیں. آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی، جب بھی اللہ آپ کو پکارے گا، تو آپ کو لبیک کہنا ہے، آپ کو ایکٹیو ہو کے رہنا ہے. آپ نے صرف تقریریں نہیں کرنی، ہم نے اس دین کو پریکٹس کر کے رول ماڈل بن کے دکھانا ہے. مدینہ کے رول ماڈل پہ پھر اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی فتح نصیب فرمائی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہانی ہے، صرف میں لیجنڈ سنا رہی ہوں ایسی جس کا دور دور تک فینٹیسی میں ہے اور اس کا ریئل ورلڈ سے واسطہ نہیں ہے. ایسا ہوا نا، ہسٹری میں ایسا ہوا. جب اسلام کو مسلمان نے ایز اے سسٹم آف لائف لیا ہے، پھر اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی ہے. جس چیز کا ہمارے پاس لیک ہے، نئی جنریشنز کے ساتھ تو میری پھر بھی امیدیں وابستہ ہیں کہ ہم لوگ طارق جمعی صاحب کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، یوتھ کلب کو بھی سن رہے ہوتے ہیں ہم ابھی، لیکن ابھی بھی ہم سننے والے سٹیج پر ہیں، ابھی کرنے والے سٹیج پر ہم نے اپنے آپ کو لانا ہے. اور وہ معاشرہ 1 سال ہجرت کو نہیں ہوا تھا، آپ فوراً کرنے والے سٹیج پر لے کر آئے ہیں ہم نے. تو یہ قرآن اسٹرینتھ دیتا ہے، قرآن کی طاقت. اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپلائی کر رہے تھے، خود پہ اپلائی کر کے دکھا رہے تھے، اور اس صورت میں ایک بہترین سوسائٹی فاؤنڈ ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 38 آیات ہیں، مدنی صورت ہے. سن 2 ہجری کا شعبان یا رمضان میں یہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹ ہے رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوئی ہے، تو اس سے پہلے ہی یہ صورت نازل ہوئی ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. گفتگو آپ اب تک قرآن پاک کی صورتیں پڑھتے آئے ہیں، یا حروف مقطعات، یا کوئی قسم، یا کتاب کا تعارف، یا قرآن کا تعارف، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف سے شروع ہوتی ہے. لگتا ہے کہ یہ ابتدا ہو رہی ہے، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ بات کوئی ہو رہی تھی، اسی کی کنٹینیوٹی ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ دیکھیں یا ایھا الذین ہے، یا ایھا النبی ہے، کوئی بھی ایسا ابتدائی ورڈ اللہ نے استعمال نہیں کیا. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دین اسلام کو لے کر تم مکہ سے نکلے ہو، گھر بار چھوڑے ہیں، اور تم نے یہاں پر ان کو ویلکم کیا ہے، اب اس کی کنٹینیوٹی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کو ایسے ہی ایڈریس کیا جائے. اور اس صورت کی پوری ٹون ملٹری ٹون ہے، جیسے ایک جنرل تمہید نہیں باندھتا، قائل نہیں کرتا، بس آرڈر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. کفر ایسا، اللہ کے راستے سے روکنا، کسی بھی طرح سے تفرقے بازی میں ڈال کے یا کچھ بھی، اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کفر کیا. اضل اعمالهم، پوری طرح برباد ہو گئے ان کے اعمال، کھو گئے. اچھے اعمال یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوں گے، لیکن وہ ان کے اعمال انہیں پہنچے گے نہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے جو کچھ نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن پاک بہت کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ مخاطب کرتا ہے. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، القاب کے ساتھ مخاطب کرتا ہے.
मा कान मुहम्मदुन अबा अहदुम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। अल्लाह उनको रसूलुल्लाह कहकर मुखातिब करता है, या अय्युहर रसूल कहकर मुखातिब करता है, या अय्युहन नबी कहकर मुखातिब करता है, बहुत कम जगह पर। लेकिन मैंने कहा कि सूरत की टोन क्या है, मिलिट्री है, तो उसी तनाजुर में अल्लाह तबारक व तआला ऑर्डर की तरह कह रहे हैं कि ईमान वाला अल्लाह किसे कंसिडर करेगा, जो कुरान पे ईमान लाएगा, जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने नाजिल कर दिया है इस पर ईमान लाएगा। वहुवल हक को, और वो याद रखना सारा का सारा हक है। तुम्हारे लिए बेहतरीन, इससे बेहतरीन सिस्टम हो ही नहीं सकता, बेहतरीन आयात उतारी नहीं जा सकती थी तुम्हारे रब की तरफ से। कफ़र अन्हुम सय्यातिहिम, उनके बुरे हालात, उनके गुनाह, उनसे होने वाली गलतियाँ अल्लाह दूर कर देगा। कफ़रा का मतलब होता है दूर करना। व अस्लह बालहुम, और उनके हाल को अच्छा कर देगा। दो बातें हैं, दुनिया के ही हैं, आखिरत के भी हैं एट द सेम टाइम, और दुनिया के भी हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल, ये इसलिए है, ऐसा इसलिए है कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो पैरवी करते हैं बातिल की, बातिल सिस्टम की। व अन्नल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए हैं, नुत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम, वो इत्तबा करते हैं हक़ का जो उनके रब ने नाजिल किया है। क्या है? कुरान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान के अलावा कोई मौजज़ा नहीं था जिसके ज़रिए आप कायल करते। कुरान के अलावा कोई ताकत नहीं थी जिसके ज़रिए लोगों को बदलते। अगर कुरान आज से 1450 साल पहले इंसानों को बदल सकता है तो कुरान आज भी ज़िंदा मौजज़ा है, आज भी ये आपकी और मेरी तकदीर बदल सकता है। अल्लाह करे कि हमारी अच्छी हो जाए, हमारे वक्त जाग जाए इस कुरान के ज़रिए। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु, इसी तरह अल्लाह बयान करता है मिसालें लिन्नासी, इंसानों के वास्ते, बड़े कॉज के लिए जो जीते हैं, अल्लाह कहता है उनके लिए मैं मिसालें बयान करता हूँ, उनको एनकरेज करता हूँ, तमाम इंसानों के लिए। यहाँ अल्लाह ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि सिर्फ मुसलमानों को या मोमिनीन के लिए, ये कुरान हर एक के लिए है। अगर कोई दुनिया पे हुकूमत करना चाहे, अगर कोई आखिरत में जन्नतों का वारिस होना चाहे, अमसालहुम, लोगों के वास्ते हम इसी तरह मिसालें बयान करते हैं। फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू, जब भी तुम्हारी मुलाकात हो, तुम्हारा आमना सामना हो काफिरों से, फ़ज़रबर रिकाब, रकबा गर्दन के पिछले हिस्से को कहते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, इसका लिटरल में, तो उनकी गर्दनों पे मारो। हत्ता इज़ा अस्खनतुमुहुम, यहाँ तक के, यहाँ पर आपके पास अस्खनतुमुहुम का क्या तर्जुमा किया गया? चूर, इसका मतलब होता है खून बहाना। हाँ, ब्लड शेड करो, इतना करो कि हर तरफ कत्ल आम कर दो। फशद्दुल वसाका, तो इनको मजबूती के साथ बांध दो, शिद्दत के साथ। वसाक मिसाक से है, मिसाक किसे कहते हैं? मजबूत मुआहदे को जो लिखा होता है। इनके हाथ पांव बांध दो मजबूती के साथ। फ़इम्मा मन्नम बादो व इम्मा फ़िदाअन, फिर इसके बाद चाहो तो इन पर एहसान करो, चाहो तो फिर इनसे फिदिया ले लो। हत्ता ताज़ा अल हर्ब औज़ारा, यहाँ तक कि लड़ाई अपने औज़ार रख दे, अपने हथियार रख दे। लड़ाई ख़त्म होने के बाद कैदी बनाओगे तो कैदियों को चाहो तो एहसान करते हुए छोड़ दो, और चाहो तो क्या करो, उनका फिदिया ले लो, फिदिया ले के फिर किसी को आज़ाद कर दो। जंग के असूल भी वज़ा किए गए। ज़ालिक, ये इसी तरह होगा, ये तुम्हारे लिए ये कानून इसी तरह उतारा गया है। वलौ शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, वलौ यशाअल्लाहु लन तसर मिनहुम, अलबत्ता ज़रूर मदद कर सकता था। ऐसा ही है, अल्लाह खुद नसरा, मदद कर सकता है। अल्लाह खुद चाहे तो उसको इंसानों की ज़रूरत नहीं है, वो कुन फरमाए और बस्तियाँ उलट जाएं, वो कुन फरमाए तो सुनामियाँ आ जाएं, वो कुन फरमाए ज़लज़ले आ जाएं, फरिश्तों की फ़ौज उसके पास कम नहीं पड़ गई। लेकिन अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह इस उम्मत से वो काम ले रहा है जो उसने पैगंबरों से लिए, तो अल्लाह इस उम्मत को इनाम भी वही दे रहा है, इस उम्मत को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो दे रहा है जो पैगंबर करते थे। पैगंबर बद्दुआ करते थे और कौमें गर्क हो जाती थी। आज मुसलमानों को लड़ना पड़ेगा कुफर से, हर बातिल से लड़ना पड़ेगा, फिर अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह चाहता तो खुद ज़रूर उनकी मदद कर सकता था तुम्हारी। वलाकिन लियब्लुग बाज़कुम बिबाज़, लेकिन वो चाहता है कि इस तरह से तुम्हारी आजमाइश करे, यानी इस उम्मत के लिए ये कानून लड़ाई का लेकर आया है अल्लाह। वल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, और वो लोग जो किताल करते हैं, अल्लाह के रास्ते में कत्ल करते हैं,
قتل کرنے کا لازمی نتیجہ ہے آپ قتل ہو بھی سکتے ہیں. فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے راستے میں. فلن یضل اعمالہم، تو ایسے لوگوں کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں. شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے لیے جب آپ کچھ بڑا قربان کرتے ہیں، اور جان سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہوتی نا، آپ اپنی جان اسٹیک پہ لگا دیتے ہیں جب آپ قتال کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ باطل کسی بھی نظام سے ٹکراتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، آپ کو کس طرح کے کانسیکوینسز بھوگنے پڑ سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بحیثیت انسان جو آپ سے غلطیاں ہوئیں، جو آپ سے گناہ ہوئے، رب کی نافرمانیاں ہوئیں، وہ ساری اللہ معاف کرتے ہیں. آپ کو ایگزمپشن لیٹر مل جائے گا. سیہدیہم، اللہ ان کو ضرور ہدایت دے گا. ہدایت کرتے ہو نا، انسان سب سے پہلے اسی راستے کی طرف ڈائریکشن چاہتا ہے جو اسے جنت تک لے جائے. تو اللہ کفر کے مقابلے میں قتال کرنے والوں کو اور اپنی جانیں داؤ پر لگانے والوں کو ضرور ہدایت دے گا. یہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے. ویری سون اللہ انہیں ہدایت دے گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات اچھے کر دے گا. حالات اچھے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی معیشت سٹرانگ ہو جائے گی، ان کا دنیا میں اقتدار قائم ہو جائے گا. مسلمان اس لیے آج دنیا کی سیاست سے بے دخل ہے. تھرڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ سے بھی نیچے کی کنٹریز مسلمان کنٹریز ہیں، کیونکہ اس نے یہ کام چھوڑ دیا. اس نے اپنی جان تو دور کی بات ہے، اپنی فیسلٹیز قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم صرف دمبے اور بیل اور گائے اور اونٹ ہی ذبح کر سکتے ہیں، وہی قربان کر سکتے ہیں. فیسلٹیز قربان نہیں کر سکتے، کمفرٹ زون قربان نہیں کر سکتے، اپنی سہولتیں نہیں کر سکتے. وَيُدْخِلُهُمْ، اور اللہ انہیں داخل کرے گا. يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ لَهُمْ، ایسی جنتوں میں جن کو وہ پہچانتے ہوں گے. سبحان اللہ، وہ پہچانتے ہوں گے. ہاں ایسا 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 ہمارے رب نے، میں نے اس صورت میں پڑھا تھا، ایسے باغ ہوں گے، ایسے ہوں گے. اچھا، ایک اور بڑی مزے کی بات مجھے عرفہ سے یاد آ رہی ہے. جب انسان اپنی جنت میں جائے گا تو اسے پہچانے گا. کیا پتہ وہ جنت میں ہی رہ کے آیا ہو، جب وہ دوبارہ جائے گا تو وہ پہچان لے گا. تو انسان جنت سے ہی نکالا گیا تھا نا، ایکسپیل ہوا تھا، ٹرمینیٹ ہوا تھا. تو وہ اپنی جنتوں کو ہم ایسے ہی پہچانیں گے کہ یہی تو گھر تھا، میں یہی تو رہتی تھی. وہ جہان، وہ جو قبر کی زندگی کے بعد ہم جس جہان میں پہنچیں گے، وہ اس کا بالکل اپوزٹ جہان ہے. ہم نے ایک جگہ آنکھ کھولی، دوسرے جہان میں پہنچ گئی. ایسے سمجھے دروازہ کھول کے انٹر ہوتے ہیں ہم، کلاس روم میں پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اور کلاس سے باہر نکل جاتے ہیں. ایسے ہی ایک اور جہان ہے جہاں ہم جنتوں میں داخل ہوں گے تو ان جنتوں کو پہچانیں گے. یہ بہت امیزنگ آیت آئی ہے سورۃ محمد میں. عرف لہم، عارف کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. بہت امپورٹنٹ آیت، 7 نمبر آیت اور 11 نمبر آیت اس سورت کی، یاد رکھیے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہیں پہلے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں سانجھے داری کرنی ہوگی، شراکت کرنی ہوگی، پھر اللہ مدد کرے گا. ورنہ ایسے نہیں ہو سکتا. آپ وظیفے پڑھو، دعائیں کرو، خانہ کعبہ میں جا کے دعائیں کرو، اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا اگر آپ اس سسٹم آف لائف کو ہی نہیں اپنا رہے ہو. اگر آپ کہتے ہو ہماری معیشت سٹرانگ ہو جائے اور آپ سارے کے سارے سود کے جال میں پھنسے ہوئے ہو، ہمارا معیشت بلونگ سود سے کر رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میری مدد نہیں آئے گی. تم میری مدد کرو گے. ان تنصروا اللہ، کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. ہاں، اللہ کی زمین پر اللہ کے سسٹم کو اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری مدد کے ساتھ مشروط کیا. یہ میرا احسان ہے کہ میں تمہیں موقع دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کام کرے، تو میں اس کی مدد کروں گا. یہ ہے لو اور دو کا اصول، گیو اینڈ ٹیک. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم زمین میں مضبوطی سے جما دے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسل لہم، افسوس ہے ان پر. یہی لکھا ہوا ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے. ہاں، ہلاکت ہے. فتعسل لہم وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال ضائع کر دے گا. اللہ کہتا ہے ایمان کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد ضرور شرط ہے، صرف زبانی ایمان میں قبول نہیں کروں گا. ہم کتنی ہی مکی صورتیں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے بار بار بتایا ہے کہ جنہوں نے صرف زبان سے کہا اللہ ان کو مومن تصور ہی نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے وہ تو کافر بھی کہتے ہیں، ان سے پوچھو اللہ کون ہے، تو وہ کہیں گے قسمیں اٹھا اٹھا کہ یہی اللہ ہے.
جس نے کائنات بنائی، لیکن وہ اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے سسٹم کے تحت زندگی نہیں گزارتے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوا، کافروں کے لیے کیوں ہلاکت ہے، کرہوا ما انزل اللہ، انہوں نے کراہت کی، انہوں نے نفرت کی جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کے احکامات سے ان کو برا لگا، ان کو کنجسٹڈ لگے، کہیں کچھ کنزرویٹو قسم کے احکامات لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں قبول کرتے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ نہیں کہ اچھے عمل نہیں کیے تھے، تو اللہ اس قرآن سے صرف محبت نہ کرنے، اس پر عمل نہ کرنے کی برداشت میں ان کے سارے اعمال ضائع کر دیتا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا تم نے زمین پہ چل پھر کے نہیں دیکھا، سیر نہیں کی، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم سے پہلے جنہوں نے اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کو اپنا سسٹم آف لائف نہیں بنایا، تو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے جڑ کاٹ کے رکھ دیا ان کی، وللکافرین امثالها، اور ہر دور کے کافروں کے لیے انہیں مثال بنا دیا، اور ہر دور کے کافروں کے لیے اللہ ایسے ہی ان کو مثال بنائے گا۔ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ ہے مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم۔ ولی کہتے ہیں جو پروٹیکٹیو ہو، اس کا لٹرل میننگ لکھیں۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹنگ، جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہو۔ ایک ہے آپ کے بارے میں کوئی پروٹیکٹیو ہوتا ہے، میں آپ سے محبت اتنی کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ کو چوٹ نہ لگے، اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا ہے، قرآن پاک میں ہے، سورۃ بقرہ میں ہے، آیت الکرسی کے فوراً بعد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تاریکیوں سے، ظلم سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، آسانیوں کی طرف لے آتا ہے۔ ولی کا مطلب ہے پروٹیکٹیو ہے اللہ آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہتا۔ اور مولا ہوتا ہے جو پریکٹیکلی آپ کو بچا لے کسی بھی تکلیف سے، پروٹیکٹنگ۔ اور پروٹیکٹ اللہ کس کو کر لیتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کو اللہ کا یہ ساتھ میسر نہیں ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ کافروں کے جو دوست ہیں وہ ان کو اللہ کے پہنچائے ہوئے نقصان سے نہیں بچا سکتے، لیکن وہ جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان ایمان والوں کو اللہ اس نقصان سے بچا لیتا ہے۔ یہ ہے مولا کا مطلب۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ ہمارا ولی تو ہے، اب تک پڑھتے آئے ہیں، یہاں نیا ورڈ یوز ہوا ہے سورۃ محمد میں کہ اللہ ہمارا مولا بھی ہے، وہ ہمیں بچا لے گا۔ یہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ تم ڈرو نہیں، اللہ کے راستے میں کچھ بھی کرتے ہوئے پھر پرواہ نہ کرو کہ اب جان چلی جائے گی یا مال چلا جائے گا یا گھر چلے جائیں گے، اللہ ہے نا۔ ان اللہ، بے شک وہ لوگ، اللہ تعالیٰ یدخل الذین آمنوا، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کسی بھی نیکی کو انہوں نے حقیر نہ جانا، جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، والذین کفروا، اور وہ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں دنیا کی زندگی میں؟ وَيَأْكُلُونَ، اور کھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، کما تاکل الانعام، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جانور کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جانور پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتے، یونیورسٹیاں نہیں جاتے، وہ جابز نہیں ڈھونڈتے، وہ بے مقصد زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جو انسان بے مقصد زندگی گزارتا ہے، قرآن اسے کیا کہہ رہے؟ ان کا کھانا پینا، دنیا میں رہنا وہ جانوروں جیسا ہے، جیسے جانور کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آخر میں آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ جو ایسے ہی زندگی کیئرلیس زندگی گزار کے آ جاتا ہے بغیر مقصد کے، میرا گھر، میری خواہشات، میری شادی، میرے بچے، بس وہ یہی جانوروں کی طرح، یہ سب کچھ تو جانور کر رہے ہوتے ہیں۔ چڑیا بھی پورے دن میں جو اپنے چونچ میں خوراک لے کے آتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے کہ نہیں کھلاتی؟ شیرنی بھی بچوں کو دودھ پلاتی ہے یا نہیں پلاتی؟ گدھا بھی پلاتا ہے یا کیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ گدھی بھی پلاتی ہے۔ تو یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے کون سا کمال کیا بچوں کے لیے اگر جائیدادیں بنا لی تو؟ لیکن آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ آپ جس پرپس کو لے کر دنیا میں بھیجے گئے تھے، اتارے گئے تھے اس پلانٹ پر، آپ کو جاب، آپ کا ڈسکرمنیشن کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو جانور کنسیڈر کرتا ہوں، اور جانور بیکار چیزوں کو، ردی کی چیزوں کے لیے میں نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کوڑے کرکٹ کو یہاں بھی ریسائیکل کیا جاتا ہے تو آگ لگا دی جاتی ہے، پہلا کام یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ ردی ہے، انسان بیکار ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں،
ہے اشد قوتم من قریتک، آپ کی بستی سے، مکہ سے بڑی طاقتور تھیں، پاکستان سے بڑی طاقتور بستیاں تھیں، بڑی ٹیکنالوجی میں ایکسل کرنے والے لوگ تھے. التی اخرجت کا، یہ بستی جس سے آپ کو نکالا گیا ہے. اہلکناہم، ہم نے ایسی کئی بستیاں ہلاک کی. فلا ناصر لہم، اور پھر جب اللہ نے ہلاک کرنا چاہا تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، اب بھلا جو، اللہ کوشچن کرتا ہے، جو اوپر ہو، اللہ اوپر، بینۃ ایک واضح دلیل کے، لاجک کے ساتھ بات کر رہا ہو، من ربہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی. کمن زین لہ سوء عملہ، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کو اس کے برے اعمال ڈیکوریٹ ہو کے نظر آتے ہیں، اسے لگتا ہے میں بڑے اچھے اعمال کر رہا. واتبعوا اہواءہم، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ چلتا کس کے پیچھے ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے ہے. اب جو سوسائٹی ہے مکہ مدینہ کی، اس میں مہاجر بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں منافق بھی ہیں. اب اللہ یہ بتا رہا ہے یہاں پر ہر ایک اپنی دکان چمکانے میں نہ لگ جائے. چھوٹی چھوٹی مسجد زرار اسی سوسائٹی میں بنائی گئی. اب اللہ مسلمانوں کو پہلے سے اویئر کر رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ چیز اب پیدا ہوگی، کیونکہ تم لوگ منگل ہو کے رہ رہے ہو، سارے مل جل کے رہ رہے ہو. اور جہاں مل جل کے رہا جاتا ہے وہاں ہر ایک اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کی کوشش میں منافق کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. خیر سے، تو اب کیا کرنا ہے تم نے، ان لوگوں کو برابر نہیں سمجھنا جو بے لوث ہو کے خدمت کرتے ہیں، اپنے فیم، اپنا نام، اپنی دکان بنانے کی. آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ مسالک میں کیوں بانٹا ہے. پاکستان کے علماء نے آپ کو اور مجھے مسالک میں کیوں بانٹا ہے. ہمارے پیرنٹس اگر دیوبندی کہلواتے ہیں، یا آپ کے پیرنٹس اگر بریلوی کہلواتے ہیں، یا کچھ کے پیرنٹس وہابی کہلواتے ہیں، یا کچھ کے اہل حدیث کہلواتے ہیں، تو کیوں مسلمان کیوں نہیں کہلواتے ہم؟ کیونکہ اپنی اپنی فنڈ ریزنگ کے لیے، اپنی اپنی دکان کے لیے، تو انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا. ایک ہی مسجد میں کھڑے ہو کے یہ لوگ نمازیں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے لیے علیحدہ مسجد ہے. پھر مسجدوں کے لیے فنڈ مانگنا، کہنا جنت میں گھر بن جائے گا. ظاہر ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، کون نہیں دے گا. لیکن یہ ہے اعمال ڈیکوریٹ ہو کے، جن کو ان کے اعمال ڈیکوریٹ ہو کے نظر آتے ہیں. مسجد بنانے سے اچھا کام کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ اپنے مسلک کی مسجد، آپ اپنے مسجد میں بیٹھ کر اپنے مسلک کو پروموٹ کریں گے. میں کہوں کہ جو مجھ سے قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، باقی جو جتنے جہان کے ترجمے ہیں اور جو عربی سیکھے گا، کسی عربی عالم سے سیکھے گا، وہ صحیح نہیں ہے. میں آپ کو مسلک بتاؤں گی. اگر آپ نے میرے مسلک کے مطابق اپنا عقیدہ درست کر لیا تو آپ جائیں گی جنت میں. اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں سے دین سیکھ لیا تو آپ جہنم میں جائیں گے. اگر میں یہ کہتی ہوں یہ پہچان ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ پہچان ہے وہ لوگ جن کو اچھے اعمال ان کے ڈیکوریٹ ہو کے نظر، برے اعمال اچھے اعمال کی طرح ڈیکوریٹ ہو کے نظر آتے ہیں. اصل میں ان کے پاس کاز نہیں ہے، اصل میں ان کا کام مذہبی منافرت پھیلانا ہے، پیسے کے حصول کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے. پوری دنیا کا مسلمان، کسی بھی مسلمان ملک کو بتا دیں، وہاں پر ریلیجیس کلاس، مذہبی ایلیٹ نہیں ہے، اتنی پاورفل نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے. یہاں علماء کی ایک کال پہ آپ کسی کو قتل کر سکتے ہو، کسی کے گھر میں آگ لگا سکتے ہو. یہیں ملتان کے مضافات کا واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب کا دل آ گیا تھا ایک بچے کی ماں پر. انہوں نے پہلے بڑی شرافت سے نکاح کا پیغام بھیجا، اماں جی نے، بہن نے، اس نے انکار کر دیا. اس کے بعد اس نے اور ہیلوں بہانوں سے اس کو جائز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مولوی صاحب سے متاثر نہیں تھی، ورنہ دین کی خدمت وہ کر لیتی. جب اس نے انکار کیا تو اس نے اس کے بچے کو، بچہ جو ذہنی معذور تھا، اس کو گستاخ ڈکلیئر کیا، اللہ کا گستاخ ڈکلیئر کیا، اور پوری بستی نے اسے باندھ کے آگ لگا دی اور وہ ماں چیختی رہی. آپ کی مذہبی کلاس جہالت کی اور ظلم کی اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. یہ ایسا واقعہ آج سے 2-4 سال پہلے اسی جو ہم پاکستان اور اسی ملتان جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں ہمارے مضافات میں ہی ہوا ہے. یہاں سے 50 کلومیٹر کے ریڈار میں ہی ہوا ہے. اور پھر وہاں پر وہ جو واقعہ ہوا تھا، آئل ٹینکر پھٹا تھا، اور وہی پوری بستی جنہوں نے اس بچے کو جلایا تھا. وہ اللہ کا انصاف آیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے دین کو کس مذہبی ایلیٹ کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی ہم لوگ آنکھیں بند رکھیں گے؟ بہت ساری جنریشنز ہم لوگ کھو نہیں چکے؟ کیا ہم ابھی بھی اپنا قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ، ذاتی تعلق نہیں بنا سکتے؟ ہمیں پتہ نہیں چلے، ہماری آنکھیں نہ کھلیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے.
مولوی صاحب کیا چاہتے ہیں؟ مولوی صاحب تو اللہ کا تعارف ہی کسی ڈنڈے والے خوفناک رب کے طور پہ کرواتے ہیں جو ہر کسی کو دوزخ میں ڈال دینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میرا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع ہی اللہ کے نام سے کرو. وہ اللہ کون؟ کس نام سے شروع کرو؟ اس کے مہربان ہے، مسلسل مہربان ہے، اس نام سے شروع کرو. تو یہ ہم نے پہچاننا ہے. منافقت کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اپنے اعمال اچھے نظر آتے ہیں اور ظاہری طور پر وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ڈیکوریٹ ہوئے ہوتے ہیں. ہاں، اور لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ چلتا ہے اپنی خواہش کے پیچھے. اس کا دل چاہتا ہے مولانا صاحب کے درس میں بڑے لوگ آنے چاہیے، مولانا صاحب کے مسلک کے تحت باقی لوگوں کو کافر قرار دیا جائے. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال تمہیں سناؤں اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تقوی والوں سے. فیہا انہار، جہاں پر نہریں ہیں، من ماء، ایسے پانی کی، غیر آسن، جس میں کوئی تغیر، جس کی اسمیل میں چینج نہیں آتا، جس کے ٹیسٹ میں چینج نہیں آتا، ایسے پانی کی نہریں وہاں بہتی ہیں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور وہاں پر نہریں بہتی ہیں ایسے دودھ کی جس کے ٹیسٹ میں فرق نہیں آتا. وہ دودھ خراب نہیں ہوتا چاہے سورج چمکتا رہے یا چاہے برف باری ہوتی رہے. وَأَنْهَارٌ، اور وہاں پر نہریں ہیں، مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، 3 طرح کی نہریں اللہ نے کہیں اور میں نے نہیں پڑھی ابھی تک قرآن میں اس طرح سے ڈسکرائب نہیں کی، بہت خوبصورت طریقے سے. وہاں پر ایسی شراب ہے، ایسا خمار ہے، خمار کی نہریں بہتی ہیں، لذت للشاربین، پینے والوں کو جن سے لذت آئے گی. سبحان اللہ. وَأَنْهَارٌ، اچھا آگے ابھی 3 طرح کی تو ہو گئی، اب 4تھی طرح کی سنیں. وَأَنْهَارٌ، اور وہاں پر نہریں بہتی ہیں، من عسل مصفی، شہد کی، بڑا صاف. شہد کا کلر کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور بالکل پیور شہد جس میں کوئی را نہیں ہو تو ہنی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس کی نہریں بہتی ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا، اور وہاں پر ان کے لیے ہوں گے. نہروں کی بہت خوبصورت ایکسپلینیشن ہے یہاں پر. اللہ نے جس طرح بتایا کہ اگر اس کو امیجن کریں کہ ان کو ڈیمانسٹریٹ ہوا تو بہت خوبصورت ویو بنتا ہے. وہاں پر ہر طرح کے پھل ہیں، کل الثمرات ومغفرۃ من رب. وہاں ایک اور چیز بڑی ہے، رب کی رضا. آپ کے اور میرے رب کی رضا وہاں ملے گی. ہم اس سے راضی ہوں گے، وہ ہم سے راضی ہوگا. اللہ ان میں شامل کرے. کمن هو خالد فی النار، وہ بھلا کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ ذرا اس کے تو سنو، جو جسے ہمیشہ آگ میں جلنا پڑے. وَسُقُوا مَاءً، اور اسے پینا پڑے وہ پانی، حمیماً، کھولتا ہوا. حمیماً اب تو آ گیا ہوگا میرے اسٹوڈنٹ کو اس کا لٹرل میننگ، بوائلنگ واٹر. حمیم ایسے دوست کو بھی کہتے ہیں جو گرم جوش ہو. فقط جو کاٹ ڈالے گا ان کی آنتوں کو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یہیں سے ہاں اچھا. اور کچھ ان میں سے ایسے لوگ تو ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، جو آپ کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں. قالوا للذین اوتوا العلم، وہ لوگ جو علم میں بڑے ہوئے ہیں اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں. ماذا قال آنفا، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس بات سے کیا مطلب تھا، ابھی انہوں نے کیا بات کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، جن کے اوپر مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر. واتبعوا اہواءہم، اور اب وہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے آپ کی مسجد میں، آپ کی محفل میں ایسے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں جن کا مقصد سننا نہیں ہوتا، بلکہ جا کے اپنے علماء سے آرگیو کر کے اس میں آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف باتیں نکالنا ہوتا ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے. لوگ بہت سی مجلسوں میں صرف امتحان لینے جاتے ہیں، دیکھیں کون سی بات کی جا رہی ہے، پھر اس کو مقصد کو گرانے کے لیے، اس انسان کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، جنہوں نے ہدایت کی طرف توجہ کی، جن کا مقصد کیا تھا؟ اس قرآن سے ہدایت لینا، گائیڈنس لینا کہ اب ہم نے پریکٹیکلی کیا کرنا کیا ہے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے. زادہم ھدی، اللہ ان کی ہدایت بڑھاتا ہے. وآتاہم تقواہم، اور انہیں تقویٰ نصیب فرماتا ہے. تقویٰ جسے مل گیا اسے تو اللہ کے ہاں اسے عزت مل گئی نا.
فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو کیا یہ منتظر ہیں کہ وہ گھڑی آ جائے ان پر اچانک ہی. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، سو یاد رکھیں کہ اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، اس کی شرطیں آ چکی ہیں. فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ آ جائے گی تو اس وقت کیا یاد آنا فائدہ دے گا؟ اس وقت تو ایمان لانا بھی فائدہ نہیں دے گا. فَعْلَمْ، یاد رکھنا، غور سے سنو، أَنَّهُ، کہ بے شک لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی امید اللہ کے سوا کسی سے، نہیں ہے کوئی خوف اللہ کے سوا کسی سے، نہیں ہے ہمارا تعلق ہمارے لیے بڑا کوئی اللہ کے سوا. یاد رکھیں ہمارا دین لا سے شروع ہوتا ہے، پہلے برتن خالی کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں کچھ آئے گا نا. ہم کہتے ہیں کلمے کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی، ہو ہی نہیں سکتا کوئی. ہم اپنے ترجمے میں ہی برتن خالی کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، امیجن نہیں کرتے، نہ سکھاتے ہیں. یاد رکھو تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہے کوئی مگر اللہ. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو معافی چاہیے اپنے قصوروں کی اور معافی چاہیے مومنین کی اور مومنات کی. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، واللہ جانتا ہے تمہارے قبول کرنے کی جگہ، وَمَثْوَاكُمْ، اور تمہارے ملنے کی جگہ اور تمہارا ہمیشہ کے رہنے کا ٹھکانہ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ یہ لوگ جو ایمان لائے وہ کیا کہتے ہیں، لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ہمارے اوپر اب تک سورت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ 13 سال مسلمان کہتے رہے تھے. حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمار بن یاسر کی فیملی، حضرت بلال، حضرت خباب بن الارت، کہ ہمیں کب حکم ملے گا قتال کا، ہم کب جا کے ان کو ماریں گے. اللہ کہتا ہے تم لوگ تو انتظار کر رہے تھے کہ کوئی صورت ایسی نازل ہو، ہمیں حکم ملے اور ہم جا کے اپنے بدلے لیں. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب صورت نازل ہو گئی جس میں واضح طور پہ حکم ہے، وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا آپ کو یاد دلایا گیا، توجہ دلائی گئی ہے. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں مرض کون سا ہے؟ دنیا کی محبت کا، جان کی محبت کا، کمفرٹ زون کی محبت کا. اوہ ہم نے تو ایسے بات ہی کی تھی، اللہ سچ مچ ایسی صورت لے آیا کہ اب ہمیں اپنے گھر چھوڑنے پڑیں گے، جانیں دینی پڑیں گی، بیوی بچے چھوڑنے پڑیں گے، خواہشات چھوڑنی پڑیں گی. ہمارے تو بڑے پلان تھے، دنیا میں اتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، ایسے کاروبار کرنے ہیں، ایسی جائیدادیں بنانی ہیں، ایسی فیم حاصل کرنا ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت کا مرض ہے. يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ مِنَ الْمَوْتِ، وہ ایسے اس حکم کو دیکھتے ہیں گویا ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہے. فَأَوْلَى لَهُمْ، ان کے حال پہ افسوس ہے. طاعۃ وقول معروف، انہیں چاہیے تھا فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، تو جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیجئے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اللہ کی طرف سے وہ راست باز ثابت ہوتے تو ان کے لیے بات بہتر ہوتی. جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جاتا کا کیا مطلب ہے؟ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، تو جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، تو اگر یہ تصدیق کرتے اللہ کی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ ضرور ان کے لیے بہتر تھا، یعنی جہاد کے حکم کو ایسے ہی قبول کرتے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، بس اگر تم نے منہ پھیرا تو اس کے سوا تم سے کچھ متوقع نہیں ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو اور رواہ میں رحمی روابط پر چھری چلاؤ. اصل میں میری جو اس کی جہاں سے میں اپنا سبق پریپیئر کرتی ہوں، پڑھتی تو BA تفاسیر بھی ہوں، تو وہاں پر ایک بندے کو عادت ہوئی ہوتی ہے نا، وہاں پر بک مارکس ہوتے ہیں اپنے وہ ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں آیات، انڈر لائن کی ہوتے ہیں، تو وہ میری مسنگ ہے 5 نمبر جلد تفہیم القرآن کی. آج میں نے تدبر القرآن کی وہ لی ہے، تو یہاں کی ورڈنگ میری تھوڑی سی میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے.
کہاں پر تھے؟ فہل اسیتم ان تولیتم. آپ کے پاس اس کا کیا ترجمہ ہے؟ فہل اسیتم، تو ان قریب اگر تم منہ پھیرو گے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور تم قطع کرو گے اپنے رحم کے رشتوں کو. اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کے کان بہرے ہو گئے اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. یہی ہے؟ اچھا، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم یہ قتال کا حکم قبول نہیں کرتے ہو تو اس کی وجہ سے تمہاری زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. آج مسلمان نے جب سے قتال چھوڑا ہے، کیسے ہے؟ سب سے حقیر مسلمان کا خون ہے، سب سے سستا مسلمان کا خون ہو گیا، اور تم اپنے مفاد کے لیے اتنے سیلفش ہو جاؤ گے کہ تم رحم کے رشتے بھی قطع کرو گے، اور جب تم سے یہ گناہ ہو جائے گا تو پھر اللہ کی لعنت ایسی برسے گی کہ تم کان رکھتے ہوئے سن نہیں سکو گے اور آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھ نہیں سکو گے. افلا، آیت نمبر 24، بہت عظیم الشان آیت. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ تدبر ہوتا ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، ریسرچ کی لرننگ. جو لوگ نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ قفل ہے؟ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفر ہے. یعنی دو باتیں ہو سکتی ہیں. اللہ کہتا ہے یا قرآن پہ جو غور و فکر کرتا ہے اس کے دل پہ کفر نہیں ہے، اور جو کرتا ہے یہ کام قرآن سے لاپرواہی برتتا ہے تو اس کے دل پہ تالا ہے. تالوں کی آوازیں نہیں آتی لیکن تالوں کی بدبختی ہمیں نظر آتی ہے اور اپنے ہی معاشرے میں نظر آتی ہے. جب رسول فرمائیں گے قیامت کے دن اللہ میری یہ قوم اس نے قرآن کو چھوڑا، وہ یہ نہیں کہیں گے علماء کو چھوڑا، انہوں نے قرآن کو چھوڑا. قرآن کی طرف پلٹنا ہے ہمیں، اور ایسا پلٹنا ہے کہ انقلاب کی طرح پلٹنا ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی ایڑیوں کے بل جبکہ آ گئی تھی ان کے پاس ہدایت واضح. الشیطان سول لہم، شیطان نے بہت اچھا سہولت کار بن گیا ان کا. واملی لہم، اور انہیں بڑی بڑی ڈھیل دی، امیدیں دلائیں. آپ کے پاس سول لہم کا کیا ترجمہ ہے؟ سول لہم واملی لہم، املا امید کو کہتے ہیں نا. انہیں پلانس بنا کے دیے، بڑے بڑے پلانس میں الجھائے رکھے. ہاں ہاں، سول لہم ڈیکوریٹ کیا، خوبصورت کر کے دکھائے ان کے اعمال، ان کا طریقہ، اور ان کو بڑی لمبی امیدیں دلائیں لمبی زندگی کی کہ نہیں جنگ کرو گے تو لمبا جیو گے، مخالفت نہیں کرو گے تو پھر آپ کو لمبی زندگی ملے گی. ذالک بانہم قالوا الذین، یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کرہوا ما نزل اللہ، ہمیں کراہت ہے اس سے جو اللہ نے نازل کیا. قرآن کی طرف نہیں آنا، باقی سب ماننا ہے. علماء سے سیکھنا ہے دین، عقیدہ سیکھنا ہے، مسلک سیکھنا ہے، قرآن کی طرف نہیں آنا. سنطیعکم فی بعض الامر، اگر آپ ضرور اتباع کریں گے، ان قریب اتباع کریں گے بعض کاموں میں ان کا. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے یہ راز. اللہ اکبر، انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے. شیطان کو ماننے والے جن کے دلوں پر کفل لگے ہوئے ہیں وہ کراہت کرتے ہیں جو قرآن سے، وہ کہتے ہیں ہم ضرور اطاعت کریں گے کچھ معاملات میں. آسان دین تو آپ کا لایا ہوا ہم مانیں گے، آسان سنتوں پر تو عمل کریں گے، ہاں اطاعت کریں گے. ہاں یہ جو مشکل کام ہے نا، جہاد کا کام ہمیں نہ کریں. سنتیں تو آپ کی بڑی ساری ہیں، بڑی آسان ہیں. پانی پئیں گے آپ کی طرح بیٹھ کر، کھانا آپ کی طرح کھائیں گے، لیٹیں گے آپ کی طرح. یہ جہاد والا کام، گھر چھوڑنے والا کام، بیوی بچوں کو چھوڑنے والا کام، عورتوں کو حقوق دینے والا کام، غلاموں کو اپنے برابر بٹھانے، یہ بڑے ذرا مشکل کام ہے. ان میں ہم آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ ہوگا کیا
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُم، اور اللہ جانتا ہے ان کے راز، ان کی جو دلوں میں بھید ہیں وہ جانتا ہے۔ فَكَيْفَ، پھر کیا بنے گی، إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ایسے لوگ جب فوت ہوں گے اور ان کے پاس فرشتے آئیں گے، کیا کریں گے؟ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ ان کے چہروں پر ماریں گے اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی جو اللہ نہیں چاہتا تھا، اور انہوں نے کراہت کی اللہ کی خوشنودی سے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ سزا کس کو مل رہی ہے؟ جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا آسان دین سارا کا سارا کرتے ہیں، جہاں پر اپنی خواہشات پہ ضرب پڑتی ہے، اپنے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے، وہ نہیں کرتے بس۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، اللہ یخرج اللہ اضغانہم، انہیں لگتا ہے کہ اللہ ان کا ٹیڑھ کبھی بھی نہیں نکالے گا۔ وَلَوْ شَاءَ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، اللہ چاہے تو آپ کو ان کے چہروں کی نشانیاں بتا دے، ان کے ماتھوں پر پیسٹ کر دے، یہ منافق ہے، یہ بندہ منافق ہے۔ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، لیکن اب اللہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ مہربان ہے۔ اب آپ ان کو پہچانو گے ان کی باتوں سے، اور منافق کیا کرتا ہے؟ باتیں بڑی خوبصورت کرتا ہے اور پریکٹیکلی اپنی زندگی میں وہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ کو ان کے اعمال کی خبر ہے، آپ کو ان کے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہی ہے، اللہ نے کہا کسی شخص کی بات آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے، وہ اپنی قسمیں کھاتا ہے اپنے دین پر، ایمان پر، بڑھ چڑھ کے باتیں کرتا ہے، دین کے ہر کام میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، اور آپ اسے سمجھتے ہو یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو منافق ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ ضرور آزمائے گا تمہیں۔ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ سونے کو آگ میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کہ اس کا میل کچیل دور ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے دلوں میں جو منافقت ہے، برے حالات میں وہ نکل جاتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں برے حالات میں پتہ چل جاتا ہے اپنوں کے چہروں کا، کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوا مشکل میں اور کس نے ساتھ چھوڑا، یہ دو لوگ نہیں بھولتے کبھی بھی انسان کو۔ منافق وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی کہتا رہا جان حاضر ہے، جان حاضر ہے، سر حکم کرے، جس کی بات شروع ہوتی تھی جب آپ اب کال کرتے تو کہتا حکم، آرڈر کریں سر مجھے، اور جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کام ہے مجھے، ان دنوں میں مصروف ہوں، ان دنوں میں ویکیشن پہ جا رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، اور وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں مشکل حالات اس لیے لاتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کون تم میں سے دین کے لیے سنسر ہے اور کون صرف باتیں کرتا رہا ہے۔ میں ضرور تمہیں آزماتا رہوں گا یہاں تک کہ میں جان لوں گا کون ہے تم میں سے مسلسل کوشش کرنے والا مجھے راضی کرنے کی، منکم تم میں سے، والصابرین، اور کون ہے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جانے والا، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور میں تمہیں ضرور آزماؤں گا تمہاری ساری خبریں معلوم ہونے تک۔ ایسا ہی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد ما تبین لهم الہدی، جبکہ ان کے پاس ہدایت واضح آ چکی تھی، لن یضروا اللہ شیئا، انہوں نے اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑا، وسیحبط اعمالهم، اور ہم عن قریب ان کے اعمال ضائع کر دیں گے۔ اللہ ان کا سب کچھ بگاڑنے پہ قادر ہے اور اللہ بگاڑ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ولا تبطلوا اعمالکم، اور ایسا نہ ہو رسول اللہ کی اطاعت کو ہلکا سمجھو اور تمہارے سارے اعمال کھو جائیں، اعمال ضائع کر بیٹھو۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، قرآن میں جو حکم ہے وہ کریں گے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتنا ہلکا لیتے ہیں، آپ سورۃ نساء کو سمجھ ہی نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھے بغیر، آپ نماز جیسے امپورٹنٹ فرض کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ طریقہ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا نا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، آپ نے کہا کہ تم میں سے بہترین ہی وہ ہے انسان، اچھے انسان کی پہچان ہی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، اور وہ کافر ہو گئے اور مر گئے، وہم کفار، اور کفر کی حالت میں مرے، فلن یغفر اللہ لہم، اب اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، جن کی کوششیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مٹانے کی تھی،
اور کہتے ہیں جن دنوں کوئی سنت مٹ چکی ہو اور اس کو مردہ ہو چکی ہو، اب کوئی جانتا ہی نہ ہو، پہچانتا ہی نہ ہو، اس سنت کی باتیں اتنی عجیب لگتی ہوں، اس کو زندہ کرنا 100 بدری شہیدوں کا ثواب ہے۔ اور بدری شہیدوں کے بارے میں تو مطلب بدری جو شرکا ہیں ان کے بارے میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ہاں جزاک اللہ۔ یہ پھر میں جن دنوں تک یہ پڑھوں گی تو اپنے پاس رکھ لوں۔ اچھا، فلا تہنو، تو کمزور مت پڑو، اپنے آپ کو کم ہمت نہ سمجھو، ڈسکریجمنٹ کا شکار نہ ہو۔ وتدعو الی السلم، اور مت بلاؤ سلامتی کی طرف، صلح کی طرف مت بلاؤ، آپ اپنے موقف پہ ڈٹ جاؤ اگر آپ ٹھیک ہو تو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی اوپر رہو گے، آخری فتح تمہیں نصیب ہوگی۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ جو ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کی فتح میں کوئی شک ہے؟ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ نہیں ضائع کر دے گا تمہارے اعمال کو۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی، دنیا کے آرام و آسائش کے پیچھے آخرت قربان نہ کرو، سیکریفائز نہ کر دینا، یہ اتنی بڑی قربانی نہ دے دینا۔ وہ تو دنیا کی زندگی ایک چند امتحان کی گھڑیاں ہیں جو کھیل تماشا ہے، تم گزار کے آ جاؤ گے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لائے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے اس ایمان کے مطابق بچتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اور انسانوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے سے بچتے ہوئے زندگی گزار کے آ گئے، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، وہ تمہیں عطا کر دے گا تمہارے اجر، وَلَا يَسْأَلْکُمْ أَمْوَالَکُمْ، اور وہ تمہارے اموال کا سوال نہیں کرتا، تم سے تمہارے اموال نہیں پوچھے گا، تمہاری جاب نہیں پوچھے گا، تمہاری بلڈنگز نہیں پوچھے گا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ سوال کر دے، فَيُوفِكُمْ، یوفے کا کیا مطلب ہے؟ تقاضا کرے، يَسْأَلْكُمُوهَا تو وہ تو تقاضا ہو گیا نا، تن کوئی اپنی پینسل دے دے، میں اس کو وہ کر دیتی ہوں انڈر لائن اپنے پاس، میں نے نہیں دیکھا اس کا لیٹرل میننگ۔ فَيُوفِكُمْ، تو تم اس سے تنگ پڑ جاؤ گے، تبخلو، اور تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور ظاہر ہو جائے گی، اللہ نکال لائے گا تمہارے دلوں کا ٹیڑھ۔ ہاں بدنیتی، ہاں انتم، ہاں تم وہی لوگ ہو، ہاں اولائی، وہی ہو نا، تدعون لتنفقوا، جب تمہیں پکارا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فی سبیل اللہ۔ اچھا یہ بتائیں، کوئی بھی جہاد یا کوئی بھی کاز پیسے کے بغیر بھی ہوتا ہے؟ اس کے بنیادوں میں جہاں اور قربانیاں چاہیے، وقت، صلاحیت چاہیے، پیسہ بھی تو چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اب مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں خرچ کے لیے۔ فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ، جب بھی تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، تو جو کوئی بخل کرے گا تو اس نے اصل میں اپنی ہی جان کے لیے بخل کیا، اپنے فائدے کے لیے بخل کیا۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اور اللہ تو غنی ہے، وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سب کے سب فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، بہت بڑی بات ہے، آخری آیت ہے نا، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیرا خرچ کرنے سے، کاز کے لیے کام کرنے سے، جہاد کرنے سے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ امت تو یہی رہے گی، ریس بدل جائے گی، اسکن کلر بدل جائیں گے، شکلیں بدل جائیں گی، فیچرز بدل جائیں گے، غیرکم، کوئی اور قوم، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ صرف قرآن کی بات ہے یا اس کا کوئی پریکٹیکل مظاہرہ بھی دنیا میں یاد آتا ہے؟ دیکھا ہے بغداد کے علماء، میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کی مثال دیتی ہوں، اور میں ہمیشہ سے دیتی آئی ہوں، میں نے ہسٹری بغداد کی بہت پڑھی ہے، چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بہت پڑھا ہے۔ جب ہلاکو آیا تھا نا بغداد میں، جس چیز فتح کیا تھا، تو اس ٹائم بغداد کے علماء بحث کر رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل کا نام تو جانتے ہیں نا، جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں مسئلہ خلق قرآن پر۔ تو امام احمد بن حنبل کا دور تھا وہ والا، اور تب علماء بحث کر رہے تھے قرآن خلق ہے کہ مخلوق ہے۔ سرکاری سطح پر اس سے گورنمنٹ کی طرف سے جو قرآن کو خلق مانے ان کو کافر قرار دے دیا جائے، جو مخلوق مانے انہیں ایمان والا قرار دی، مطلب آپس میں یہ لڑائی جو جیسے ہمارے ہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی ہوتی ہے،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहने पर हम मुशरिक करार दे देते हैं ना, कहते हैं उनके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। और हम किसी रफ़ा यदैन करने पर गुस्ताख़ रसूल करार दे देते हैं और कहते हैं उनके पीछे नमाज जायज़ नहीं। यकीन करें, लिटरली चौक चौक में, गली गली में, तहखानों में, चौकों पर सरे आम छुप के यही बहसें हो रही थी। कुरान खल्क है कि मखलूक है? जैसे हम कहते हैं ऊंची आमीन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुअतज़िला का फ़िरका, यही बहसें हो रही थी। इस्लाम के लिए प्रैक्टिकल काम कोई नहीं किया जा रहा था, सिर्फ इख्तलाफ तफरकेबाजी फैलाई जा रही थी। उसकी सज़ा कैसी मिली? कैसी सज़ा मिली कि दजला जो इराक़ में दरिया है, बगदाद इराक़ का ही शहर है ना, वो कैपिटल था। दजला में वो जो उसने हलाकू ख़ान ने जो मुसलमानों का जो वर्क था, जो किताबें थी, कुतुब खाने, वो नज़र आतिश किए थे। उसे पता था कि इनके पास तहकीकी मवाद मौजूद है, ये फिर खड़े ना हो जाएं अपने पाँव पर। उसने कुतुब खानों को आग लगाई थी और इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए थे। और इंसानी खोपड़ियों के मीनार जो बनाए थे, तो जो वो खून भी बहा था, तो उसकी वजह से दजला का पानी रेड एंड ब्लैक कलर का कितने दिन बहता रहा था। दरिया कितना जल्दी उसकी वो जगह खाली हो जाती है, उधर से चीज़ हट जाती है पानी के ऊपर, अगर कोई गंद भी हो तो। ये सज़ा है इख्तलाफ की, तफरकेबाजी की। अगर हमने उस तबाही से बचना है, मुझे ये चीज़ें खौफ दिलाती हैं, कम अज़ कम मुझे तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा करती हैं। और अब जब मैं देखती हूँ अपने अपने मिंबर पे खड़े होकर दूसरे के मसलक को बुरा काफिर करार दिया जाता है, बुरा कहा जाता है, तो फिर अल्लाह क्या कहता है, कहीं हम तब्दीली के कानून के ज़द में ना आ जाए। मुझे ये खौफ आता है, मैं बदल देता हूँ। फिर वही थे, तातारी थे, वही मंगोल थे जो सल्जोकी तुर्क बने, उस्मानी तुर्क बने। अल्लाह ने दुनिया की खिलाफत ही उन्हें दे दी। अल्लाह ने बदल के दिखा ना दिया। तुम लड़ो, तुम कुरान पे लड़ो, ये मसला ठीक है या नहीं है, ये करने वाले ठीक है या नहीं है, बस यही लड़ाई लड़ते रहो। तो फिर मंगोलों ने, ऐसे लोग अल्लाह कहता है मेरे लिए रद्दी हैं। अल्लाह ने, असल में तो अल्लाह ने हलाक करवाए ना, हलाकों की क्या जरूरत थी किसी को मार सकता? हाँ, वो खोपड़ियों के मीनार तो अल्लाह ने बनवाए ना। उन्होंने कहा ये रद्दी हैं, इनको आग लगा दो। अब अल्लाह ने, आया होती है योरश, अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तातार के फसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बुतों के घर से ही अल्लाह ने पासबान पैदा कर दिए अपने काबे के। ऐसा किया है कि नहीं किया अल्लाह ने? और ऐसा करता रहेगा। अल्लाह खुद कह रहा है मैं ऐसे ही करूँगा कि तुम्हें बदल दूँगा। अल्लाह को कोई हर्ज नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तानी मुसलमान दीन का काम करता है या नहीं करता, या इसी मसलक तफरकेबाजी में किसी एक बुजुर्ग की महफिल होगी तो दूसरे में उसको कहा जाएगा कि वो काफिर है, वो यहूदी एजेंट है। आप अपना कद बढ़ा नहीं सकते तो दूसरे का कद घटाने पर आप ये कर रहे हैं, दीन की बुनियाद रख रहे हैं। आप लोगों को मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं, कभी एक ग्रुप को काफिर करार दे रहे हैं, कभी एक को गुस्ताख करार दे रहे हैं। तो आप यही कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सारे मजहबी इस्लामात अटेंड करके देखे हुए हैं, यही कुछ हो रहा होता है। आप भी करके देख लें, आपका अपने ज़िंदगी का तजर्बा होगा। तो पाकिस्तानी मुसलमानों से सिर्फ अल्लाह ने दीन का काम नहीं लेना, अल्लाह रिप्लेस कर देगा। उस वक्त से बचने के लिए मुझे बहुत फ़िक्र है अपनी कौम की, और ख़ास तौर पर माओं की। हम नहीं करेंगे, अल्लाह के पास कमी नहीं है इंसानों की। कोई और रेस, यही चाइना वाले हो सकता है कल को मुसलमान हो जाए, यही अमेरिका तो ग्रोइंग स्टेट है, यहाँ पर कनाडा में सबसे ज़्यादा इस्लाम तेज़ी के साथ फैलने वाली स्टेट है, जापान ऐसी ही स्टेट है। अल्लाह कोई और नेशन ले आएगा। वो हमारी तरह नहीं होंगे, वो माशरे से नहीं डरेंगे। हाय हम कैसे करें, लोग पाकिस्तानी माशरा हमें नहीं जीने देता। कोई लिटरली आपका गला दबाता है आके। आप अल्लाह के मुकाबले में लोगों की मलामत की परवाह करने वाले बुज़दिल लोग हैं। इसीलिए मुझे खौफ आता है कि हम लोग के ऊपर ये तब्दीली का कानून लगने ही वाला है, अगर अब भी आंखें ना खुली तो। अगर अब भी हमने अपना रिश्ता कुरान से स्ट्रांगली नहीं जोड़ा तो। सिर्फ कुरान का इल्म इसलिए मत हासिल करें कि बराए इल्म हमें इल्म हो जाए जायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। कुरान एक तहरीक का नाम है, एक प्रैक्टिस का नाम है, इसको प्रैक्टिस करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।